اور بہنوں سنو، اگر تیرا شوہر تجھ سے ناراض ہوتا اور اسی حال میں تمہاری موت آ جاتی تو جنت تو دور، جنت کی خوشبو بھی تو نہیں پا سکتی تھی۔ اب آئیے، حدیث کے 3 ٹکڑے ہیں۔ المرء مع من احب، اسی عربی کا واقعہ، تیسرا واقعہ سنا رہا ہوں۔ ایک تو وہ آیا 2 رکعت نماز پڑھا اور نماز پڑھ کر کے پیشاب کیا، چلا گیا۔ پھر دوسرے موقع سے یہ آتا ہے اور پھر یہ کہتا ہے کہ اس سے بڑھ کے استاد ہم نے کبھی نہیں دیکھا، نہ اس نے کبھی مجھے ڈانٹا نہ فٹکارا، کچھ نہیں کہا۔ حکمت کے ساتھ سب سے بڑے معلم تاجدار مدینہ احمد مجتبیٰ محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت کے ساتھ صحابہ کرام کو تعلیم دی۔ چنانچہ اب میں اس طبقہ کے طرف آتا ہوں۔ علماء کرام، حفاظ کرام، یاد رکھیے آپ کو کبھی غصہ نہیں آنی چاہیے۔ یہ مقتدی ہر طرح کے آپ کے ساتھ ہوں گے، ذرا آپ اپنے مقتدی کے غصہ کو پیتے ہوئے اور پیچھے سے ان کے گھر پر جا کر کے کہیں چچا آج چائے پلانی ہوگی۔ جب ان کی چائے پیئیں گے اور پھر ان کو اچھی بات بتائیں گے، وہ آپ کا ایسا مرید ہوگا کہ پلٹ کر کے آپ پر کبھی وہ حملہ نہیں کرے گا۔ یہ مرکزیت ہے جس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کا مرکز مسجد نبوی کو بنایا تھا، اسی طریقے سے ہر محلے معاشرے کی مسجد ہمارا مرکز ہے۔ اس مرکز میں جڑنے کے لیے اور اس مرکز سے باتوں کو پھیلانے کے لیے محلے کے اندر بیداری، دینداری، تعلیمی بیداری پیدا کرنے کے لیے دونوں کو اپنے اپنے لحاظ سے فکر کرنی پڑے گی۔ یہ محبت کرے کہ دیکھے میں وارثین رسول ہوں، اور یہ محبت کرے اس طرح سے کہ یہ وارثین رسول ہیں، فضیلت آئی ہے۔ جو ان سے محبت کریں گے وہ اللہ کے نبی سے محبت کریں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ مولانا محمد رمضان صاحب قاسمی زندہ باد، زندہ باد۔ اس حدیث کا تھوڑا سا حصہ رہا ہے اور پھر ایک تفصیلی حدیث آپ کے سامنے رکھوں گا، اپنی جگہ لوں گا۔ آپ بشاشت سے حدیث کو سنیے گا نا؟ انشاءاللہ بولو دوستو، زور سے بولو انشاءاللہ۔ وہ پیچھے والے نہیں بولے۔ میں استاد ہوں، مجھے پتا ہے کہ شاگرد کہاں کیا کرتا ہے۔ چلیے نہیں بولے تو اب بول لیجئے گا۔ ایک حصہ اس کا رہ گیا۔ یہی اعرابی ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے نکل رہے ہیں، حضرت انس بھی وہاں کھڑے ہیں۔ یہ اعرابی آتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ بڑا عجیب سوال ہے۔ یہ بالکل سیدھے سادے اعرابی تھے، دیہاتی تھے، اور دھڑلے سے جواب سوال کیا کرتے تھے۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے وہ شخص جو یہ تو سوال کرتا ہے، تم نے قیامت کے لیے کون سی تیاری کر رکھی ہے؟ کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے شک میری نماز ایسی نہیں کہ میں پیش کر سکوں، میرے روزے ایسے نہیں کہ میں خدا کے سامنے پیش کر سکوں، اور میرے زکوٰۃ اس لائق نہیں کہ میں پیش کروں۔ میرے صدقات یعنی اپنے نیکیوں کو گنانا شروع کر دیا اور کہا ان نیکیوں میں سے کوئی بھی ایسی نیکی نہیں ہے جس پر میں دعویٰ کروں کہ میں اللہ سے نجات پالوں گا۔ ہاں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اندر ایک چیز ہے، میرے اندر ایک بات ہے، میرے اندر چھپی ہوئی دل کے اندر ایک پوشیدہ راز ہے، وہ یہ ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ اسی پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء مع
المرء ما اشخاص لوگ اسی کے ساتھ ہوں گے من احبا جو جس چیز سے محبت کرتا ہوگا. اے لوگوں جو جس چیز سے محبت کرتا ہوگا کیوں نہ آئے ہم لوگ اور تاجدار مدینہ احمد مجتبیٰ محمد مجتبیٰ عربی دو صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت جوڑیں جو ہمارے لیے شفاعت کریں گے. وقت درکار نہیں کہ میں اور کچھ بولوں, وقت بہت ہو گیا ہے. صرف